اچھا مولانا صاحب اس تحریک کے وسیع تر مفاد میں آپ عمران خان صاحب سے بھی مل سکتے ہیں یا ان کو شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز باوقار انداز سے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 10 12 13 سال ہم ایک دوسرے کے بڑے مد مقابل رہے ہیں اور ہمارے بڑے تحفظات ہیں، اور ان کو اگر دور کیا جاتا ہے تو ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے، اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم کوئی مستقل جھگڑے اور جنگ اور تلخیاں اس کو باقی رکھنا نہ ملک کے مفاد میں سمجھتے ہیں نہ ہماری سوسائٹی کے مفاد میں ہے۔ آپ کی طرف سے سب سے بڑا جی آپ کی طرف سے سر اوپن ہے عمران خان کے لیے، سر یہ ذرا واضح کیجیے گا کیا اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے یا آپ حضرت میرے پاس ان کے 2 وفود آئے ہیں، اس کے باوجود ان کے لوگ جو ہیں وہ مجھے مسلسل مل رہے ہیں، چاہے آف دی ریکارڈ مل رہے ہیں یا میڈیا کے سامنے مل رہے ہیں تو ملتے ہیں، اور یہی گفتگو چل رہی ہے کہ ہم کس طرح آپس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ماحول بنائیں۔ مولانا صاحب ایک ہے کہ آپ کا جو بھی موقف ہوتا ہے وہ بڑا تحریک چلانے جا رہے ہیں دھاندلی کے خلاف، کیا آپ نے جو افغانستان کے خلاف ایک آواز اٹھائی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، یہ اس کا نشانہ بنایا گیا آپ کو جو الیکشن ہرایا گیا جس کے خلاف آپ تحریک بھی چلانے جا رہے ہیں؟ یہ تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ کیا افغانستان میں امارت اسلامیہ امریکہ کے لیے واقعی قابل قبول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر قیمت پر ان کو کمزور کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور کمزور کرنے کے لیے ان کے پاس پاکستان جیسا مفید ٹول اور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم حماس کی بات کرتے ہیں، امریکہ اور مغرب کی نظر میں وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے، امارت اسلامیہ بھی ابھی تک ان کے نزدیک دہشت گرد تنظیم ہے، ابھی وہ بلیک لسٹ سے نہیں نکلے ہیں جی۔ اب جب میں ان کے پاس جاؤں گا اور پاکستان کے تعلقات کی بہتری کے لیے جاؤں گا، یا میں جاؤں گا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے میں جاؤں گا، تو یہ ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے بالکل متصادم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جب امریکہ اثر انداز ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس کا تجزیہ کریں کہ کیا ہمیں نقصان پہنچانے میں ان کا بینیفٹ ہے یا نہیں۔ مولانا صاحب حکومت بھی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، میاں محمد نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں، تو اگر حکومت گرینڈ ڈائیلاگ کو آگے بڑھاتی ہے تو آپ اس کا حصہ بنیں گے یا صرف تحریک انصاف سے بات کریں گے؟ دیکھیے اس پہ ذرا وقت کا انتظار کرنا چاہیے، ہر بات وقت سے پہلے کہنا ذرا مناسب نہیں مولانا ہوتا۔ صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ 10-12 سال کی ترقیاں تھیں اور اب آپ سیاسی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لوگ دروازے کھلے رکھتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ پچھلے 7-8 سالوں میں آپ کی طرف سے جو الزام ہوتا تھا وہ ختم کہ یہ یہودی لابی ہے، تو جب یہ سیاسی تلخیاں ختم ہوں گی تو آپ ان کو یہودی لابی سے دوبارہ مسلمان لابی میں کیسے لے کے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم نے بر صغیر کی سیاست میں کسی کو انگریز کا ایجنٹ کہا ہے یا ہم نے عالمی سطح پر کسی کو امریکی ایجنٹ کہا ہے تو یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہے، ایک گالی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک ورلڈ وائڈ جو اکنامک نیٹ ورک ہے اور اس کے اوپر جو جوش کا ایک بالادستی ہے، جب میں دیکھوں گا کہ میرے ملک کو بھی اس نیٹ ورک کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور یہاں پر میں سود کے خاتمے کی بات کرتا ہوں اور میں مکمل طور پر عالمی سطح پر سودی نظام کے اندر جا رہا ہوں، ان کی معیشت کے اصولوں کے مطابق چلوں گا، تو اس سے میرا اختلاف ہوگا۔ اب اس اختلاف کا عنوان اگر یہ ہے کہ یہودی ایجنٹ، تو اس کو گالی کیوں کہا گیا؟ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلم سٹیٹس پاکستان میں دینا یہ میرے تحفظات ہیں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں گالیاں دیں، آپ مجھے مطمئن کریں میں پاکستان کا شہری ہوں، میرے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک سوچ ہے، ان کے تحفظات ہیں، میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں مغربی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب جو ہے اس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں گالی دینے کی بجائے مجھ سے پوچھا جائے، مجھ سے بات کی جائے۔ سیاستدان کا کام یہی ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے یا آپ کے ساتھ میں نے کوئی ایک تحفظات کا اظہار کیا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کہیں فضل الرحمان یہ بات آپ کیوں کر رہے ہیں مجھے، تاکہ جب میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں تو آپ یا مجھے مطمئن کر سکیں اس بات پر کہ میرا ایجنڈا نہیں ہے، یا یہ کہ یہ میرا ایجنڈا ہے اور آپ کے مفاد کے لیے ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا نا جی۔
تو یہ چیزیں جو ہے ان کو سیاسی طور پر ہم لے رہے ہیں. اور آج جب ان کے لوگ آئے ہیں، اگر یہ لوگ 12 سال پہلے بھی آتے تب بھی میرا یہی ایٹیچیوڈ ہوتا، اور اگر آج آئے ہیں تب بھی میرا وہی ایٹیچیوڈ.